بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں جو ابھی 11ویں آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے وہی 10ویں آیت ہی آگے وہ پرسوں ہوئی ہے کہ جس میں اللہ پاک نے مثال دی ہے وہ فرعون والوں کی، اور جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جھٹلایا اور اللہ نے پھر ان کو ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا۔ پھر آگے جو 11ویں آیت شروع ہو رہی ہے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں سے بدر کا وہ شروع ہو رہا ہے واقعہ۔ 12ویں آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انکار کرنے والوں سے کہہ دو کہ اب تم مغلوب کیے جاؤ گے۔ مغلوب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، اور سرزمین عرب پہ جو نہ ماننے والے ہیں وہ لازماً مغلوب ہو جائیں گے۔ یہ غزوہ بدر سے پہلے آیت نازل ہوئی تھی، اور پھر بدر میں جب مسلمانوں کو اللہ پاک نے وہ دی فتح نصیب فرمائی، تو جتنے بھی مخاطبین عرب تھے، مخاطبین قرآن تھے، جن لوگ قرآن کو سن رہے تھے، ان پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ پاک نے جو نشانیاں بتائی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اس میں جو یہود تھے، یہود آلریڈی طالوت کی جنگ میں یہ دیکھ چکے تھے صدیوں پہلے، اور ان کا یہ جو طالوت کا واقعہ تھا جس میں اللہ پاک نے یہودیوں کی مدد کی تھی، وہ جانتے تھے کہ ان کی مدد کس طرح ہوئی تھی، اور ان کا ہر سمجھدار آدمی جو تھا وہ اس واقعے کو سمجھتا تھا۔ اور پھر جو نصارہ تھے وہ یوحنا عارف کے مکاشفے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشگوئی پڑھ چکے تھے، اور جو خود قریش تھے وہ جب اس جنگ میں اترے تھے تو وہ اس جنگ کو حق کے باطل قرار دے رہے تھے، اور کہ جو جیتے گا وہ حق پہ ہوگا۔ تو جب یہ جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے وہ دی، فتح دی، اور جو کفار تھے مغلوب ہوئے، تو وہ یہ جو قرآن نے پہلے آیت میں بتایا تھا وہ نشانی پوری ہو گئی۔ پھر آگے جو اگلی آیت ہے اس میں یہ ہے کہ بے شک تمہارے لیے نشانیاں ان دو گروہوں میں سے، وہی جو بدر کا آگے پھر واقعہ سٹارٹ ہو گیا، اور اس میں جو منکر تھے وہ دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو زیادہ بڑا دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ پاک جس کو چاہتا ہے وہ مدد دیتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ آنکھ والوں کے لیے بڑا سبق ہے، یہ بڑا آخری جو بات ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے آنکھ والوں کے لیے سبق ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ جو عرب کے جو مشرکین مکہ تھے، جو قریش کا قبیلہ تھا جو لڑنے آیا تھا، ان لوگوں کی جو تعداد تھی ان میں جو خصوصیات پائی جاتی تھی یا ان کے جو معاملات تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو وہ لونڈیوں کو ساتھ لے کے آئے تھے، ان کے ہاں شراب عام پی جا رہی تھی، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ برتر سمجھ رہے تھے، تعداد کی وجہ سے اپنے آپ پہ بہت زیادہ انہیں مان تھا۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ روزے رکھ رہے تھے اور نمازوں کی پابندی تھی، لمحہ لمحہ ان کو اللہ کا نام ان کی زبان پہ تھا، اور ہر معاملہ کرتے وقت ان کی اللہ سے دعائیں تھیں، اللہ سے التجائیں تھیں۔ تو کوئی بھی بصیرت رکھنے والا اور آنکھ والا یہ بڑی آسانی سے دیکھ سکتا تھا کہ کون سی جماعت ہے جو اللہ کے راستے میں لڑ رہی ہے، اور کون سی جماعت ہے جو اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لڑ رہی ہے۔